ناظرین بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ روس لانگ رینج میزائل یمن کو دینے جا رہا ہے. یہ بات اب فائنل ہو چکی ہے. اسی درمیان یمن کی جانب سے جنگی مشقیں بھی کی جا رہی ہیں اسرائیل کے ٹارگٹس کو اور امریکی اور برطانوی ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے, اور حزب اللہ کی جانب سے تازہ ترین کئی میزائلوں اور راکٹس کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے. درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. بہت ساری اسرائیلی سیٹلمنٹ سے اس وقت بجلی غائب ہو چکی ہے. ویسٹ بینک میں درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, اور چائنا میں بہت بڑا اقدام ہو رہا ہے. 24 افریقی لیڈر جو ہیں وہ اس وقت چائنا میں پہنچے ہوئے ہیں, جہاں پر تاریخی سمٹ ہو رہا ہے. تو ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے, اور یہاں پر القسام بریگیڈ کی جانب سے پریزنر جو اسرائیلی پریزنر مارے گئے ان کی ویڈیو بھی جاری ہو چکی ہے. کچھ تازہ ترین جو تفصیلات آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں, رشیا میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جس کا براہ راست تعلق مڈل ایسٹ کے ساتھ ہے. خبر یہ سامنے آ رہی ہے, رشیا نے یہ کنفرم کیا ہے کہ امریکہ لانگ رینج میزائل یوکرین کو دینے جا رہا ہے, جس سے یوکرین ود ان ڈیز رشیا کے اوپر ڈیپ انسائیڈ رشیا اٹیک کرے گا, یعنی ماسکو کو ہٹ کر سکتا ہے. یوکرین کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈیپ انسائیڈ رشیا جا کر اٹیک کر سکے, لیکن اب اس کو وہ ویپن ملنے جا رہے ہیں, وہ لانگ رینج میزائل ملنے جا رہے ہیں جس سے وہ ڈیپ انسائیڈ رشیا اٹیک کرے گا, جس کا بہت بھیانک نتیجہ جو ہے وہ نکلنے جا رہا ہے. اس کی ذرا تفصیلات دیکھیے. Russian sources, Ukraine is preparing to strike deep into Russian territory with JASSM missiles. NATO is an offensive alliance that brings aggression and danger. NATO ایک ایسا alliance ہے جو صرف aggression لے کر آتا ہے اور صرف خطرہ لے کر آتا ہے, تباہی لے کر آتا ہے. G7 intention to provide security guarantees to Ukraine is wrong, dangerous and an attack on Russian security. کہ یہ جو G7 مزید گارنٹیز دینے جا رہی ہیں, مزید سیکیورٹی دینے جا رہی ہیں, مزید پیسہ اور ہتھیار دینے جا رہے ہیں, یہ بہت سنگین اس کے نتائج نکلیں گے, اور نیٹو جو کچھ کر رہا ہے بہت سنگین نتائج اس چیز کے نکلیں گے. اب دیکھیں ناظرین, بات یہ ہے کہ جتنا امریکہ نے روس کو پرووک کیا ہے اور جتنا ریکلیسلی اور ایروگنس کا بیہیویئر رکھا ہے امریکہ نے ٹورڈز رشیا اینڈ چائنا, اگر ناظرین رشیا اور چائنا اسٹریٹجک پیشنس نہ دکھاتے, اگر صبر کا مظاہرہ نہ کرتے, تو ہم آلریڈی ایک عالمی جنگ میں ہوتے. یعنی امریکہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے. اس وقت مجھے بتائیے کہ امریکی فورسز, نیٹو فورسز رشین ٹیریٹری کے اندر لڑ رہی ہیں, اور روس کے آئین کے مطابق روس کا یہ رائٹ ہے کہ اگر اس کی ٹیریٹری کے اندر کوئی گھس آئے تو وہ نیوکلر استعمال کر سکتا ہے, اور روس نیوکلر استعمال نہیں کر رہا ہے. اگر آپ مجھے بتائیے, اگر امریکی ٹیریٹری کے اندر کوئی فورن فورسز گھس آتی تو امریکہ کیسے اس کو رسپونڈ کرتا؟ تو اگر روس اور چین بھی وہی بیہیویئر رکھتے جو امریکہ نے رکھا ہے, یعنی ریکلیس اور ایروگنس, لاپرواہی والا بیہیویئر, تو پھر ہم آلریڈی ایک عالمی جنگ کے اندر ہوتے. یہ تو جو صبر دکھایا نا روس اور چائنا کی جانب سے, تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے, سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے, تو اگر یہ ابھی تک عالمی جنگ نہیں چھڑی ہے نا, تو اس کا سارا کریڈٹ روس اور اس کے بعد چین کو جاتا ہے. روس کو اس لیے زیادہ جاتا ہے کہ روس تو براہ راست جنگ کے اندر ہے نا, اس کی ٹیریٹری کے اندر فوجیں گھسی ہوئی ہیں, نیٹو اور امریکن فورسز گھسی ہوئی ہیں, تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ اصل میں پیوٹن کو جاتا ہے. اگر پیوٹن نے یہ سمجھداری کا اور تحمل کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو آج دنیا میں ایک نیوکلیر جنگ چھڑ چکی ہوتی اور دنیا میں تباہی آ چکی ہوتی. آپ کو پتہ ہے, مطلب مثال کے طور پہ پچھلے دنوں رشیا نے ان کے ساتھ ایک چھوٹا ملک ہے اس کو یہ دھمکی دی تھی کہ آپ کو تباہ ہونے میں صرف 15 منٹ لگیں گے, اور اس لیے اس جنگ میں کودنے کی کوشش نہ کرو اور یوکرین کی مدد کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ رشیا نے دھمکی دی تھی. بالٹک سٹیٹ میں کوئی ایک سٹیٹ تھی کہ 15 منٹ میں پورا آپ کا ملک جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیں گے. تو ابھی تک جو ہے وہ نیوکلیر جنگ چھڑ چکی ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ اس کے باوجود کہ رشیا اور چائنا بہت تحمل کے ساتھ کام لے رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, وہ مزید پرووکیشن کر رہا ہے. اب یہ جو اسلحہ دیا جا رہا ہے, اب اس کی تک کیا بنتی ہے؟ یعنی یوکرین آلریڈی جنگ ہار چکا ہے. پہلے دن سے سب کو پتا ہے کہ یوکرین رشیا کے خلاف نہیں جیت سکتا ہے. آپ ذرا دیکھیے, رشیا جیت جائے گا بالفرض, اگر ہم سپوز کرتے ہیں کہ رشیا نہیں جیتتا,
تو تباہی دنیا کے لیے اور بڑی ہوگی اگر رشیا نہیں جیتا تو، کیونکہ رشیا کیا آپ کو لگتا ہے سرنڈر کرے گا؟ تو رشیا اگر ختم ہوتا ہوا اس کو لگا کہ وہ ختم ہو رہا ہے تو وہ تو اپنی ساری پاور استعمال کرے گا ایٹ دی اینڈ آ کر، وہ تو اپنے ہزاروں نیوکلیر استعمال کرے گا، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا تباہی آئے گی؟ رشیا کے ہارنے میں دنیا کی تباہی زیادہ ہے۔ رشیا اگر جیت جاتا ہے تو یہ جنگ صرف یوکرین تک محدود رہے گی، اگر رشیا ہارتا ہے تو پھر تباہی پوری دنیا تک آئے گی، نیوکلیر جنگ چھڑے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ دونوں صورتوں کے اندر اس میں کوئی جنگ کا کوئی نتیجہ تو نیٹو کی اور امریکہ کے حق میں نہیں نکل رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ پرووک کرتے چلے جا رہے ہیں، اور رشیا مزید اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، زیادہ لمبا عرصہ اس طرح نہیں کھینچ سکتا ہے۔ یہ آنے والے 2-4 مہینے ہیں، یعنی مجھے بتائیے کہ اگر لانگ رینج میزائلوں کے ساتھ ماسکو انڈر اٹیک ہوگا تو پیوٹن کیا خاموش بیٹھ سکے گا؟ تو اس امریکہ نیٹو مسلسل پرووک کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، امریکہ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے تھنک ٹینکس یہ کھل کر جب ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو برکس مضبوط ہوا ہے نا، اور دنیا ساری اکٹھی ہو گئی ہے نیٹو اور امریکہ کے خلاف، یہ اس کا سارا کریڈٹ خود امریکہ بہادر کو جاتا ہے۔ یہ امریکہ کی ڈیزاسٹرز پالیسیز ہیں، یہ اس کی ایروگنس ہے جس نے باقی ساری دنیا کو اکٹھا کر دیا۔ بیسیکلی یہ برکس جو ہے نا، یہ کلب آف وکٹمز آپ کہہ سکتے ہیں، کلب آف وکٹمز آپ اس کا نام دے سکتے ہیں، کہ وہ سارے جو متاثرین ہیں وہ برکس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، کہ جو ان کی ظلم اور زیادتیوں کا جو ہے وہ شکار رہے ہیں۔ اس جنگ نے روس اور چین کو اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو دنیا اس وقت تنگ آ چکی ہے امریکی امپیریلزم سے، اور یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو۔ ابھی کہا جا رہا ہے جی روس سے ٹریڈ نہ کرو، وہاں سے آئل نہ خریدو، ایران سے گیس نہ خریدو۔ تو دنیا تنگ آ گئی ہے کہ کیوں ہم ایران سے یا روس سے جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ کیا دنیا آپ کی جاگیر ہے؟ تو آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں اس وقت عرب اپنا کس طرح سے بلاک شفٹ کر رہے ہیں، اور دنیا کس طرح اس مڈل ایسٹ کی جنگ کو دیکھ رہی ہے۔ امریکہ کا یہاں پر کیا بیہیویئر ہے؟ وہی ایروگنس، وہی ریکلیسنس، ایک میننگ لیس وار جس کو وہ پرووک سے پرووک کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک جینوسائیڈ جس کو روکنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے الٹیمیٹلی امریکی امپائر کو تو ختم کر ہی رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہمیں ہر روز ہر ایک نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک عالمی جنگ کی طرف بھی لے کر جا رہی ہیں دونوں صورتوں میں۔ کیونکہ رشیا جیتے تو نیٹو ہار نہیں قبول کرے گا، نیٹو اسلحہ سپلائی جاری رکھے گا۔ اگر رشیا ہارے تو بھی ہم نیوکلیر جنگ کے اندر ہیں۔ تو بیسیکلی یہ میننگ لیس وار ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی یہی ہے، کیونکہ اسرائیل ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کو رائٹ نہیں دیں گے، ریاست نہیں دیں گے، ان کو ماریں گے۔ تو ایسے تو دنیا نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں صورتوں میں ہم نیوکلیر جنگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ رشیا اب اس کے جواب میں جو فل فار ایکشن لینے جا رہا ہے وہ یمن کو لانگ رینج میزائل دینے جا رہا ہے۔ یعنی یہ وائس ورسا ہے نا، کہ اس وقت دنیا میں جو ایکٹیو ملک ہے نا جو امریکی فورسز کے اوپر حملے کر رہا ہے وہ اکلوتا یمن ہے۔ دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو اس وقت امریکہ کے اوپر حملے کر رہا ہو، اور نہ کوئی کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے وائس ورسا کے طور پر رشیا لانگ رینج میزائل دینے جا رہا ہے یمن کو، جو کہ ظاہری بات ہے یمن لڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اور برطانیہ کے خلاف، ان کے اوپر جو اٹیک ہوگا، اور نہ صرف یمن دوسرے ملکوں کو بھی دیے جائیں گے، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ یمن کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یمن کے حوالے سے یہ بھی خبر ناظرین سامنے آ رہی ہے کہ جنگی مشقیں اس وقت یمن کر رہا ہے۔ یمنی آرمڈ فورسز کنڈکٹ ڈرل سیمولیٹنگ اٹیک آن اسرائیلی ٹارگیٹس۔ The exercises including executing a Yemeni attack on simulated Israeli targets and storming simulated settlements from multiple directions through specialized tactical operations۔ very very important یہ خبر ہے کہ دو طرح کی جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، ایک فضائی کیسے حملہ کرنا ہے، اور دوسرا اسرائیلی جو سیٹلمنٹس ہیں اس کے اندر کیسے داخل ہونا ہے۔ یعنی لیبنان بارڈر سے یا شام کے بارڈر سے اسرائیلی سیٹلمنٹس کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، یا ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلمنٹس کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، اس بارے میں جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ کیسے دیوار توڑنی ہے، کیسے ان کا سرویلنس کا سسٹم ہے، یہ جنگی مشقیں یمن کے اندر ہو رہی ہیں۔ یہ کتنا غیر معمولی ہے کہ ویسٹ بینک میں داخل ہونے کے لیے جنگی مشقیں یمن اس وقت کر رہا ہے۔ ایک طرف ان کو لانگ رینج اور اینٹی شپ میزائل ملیں گے، اور ادھر وہ جنگی مشقیں اسرائیل میں داخلے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اسلامی ملک ایسا کر رہا ہوگا، یہ صرف یمن ہی اس وقت کر رہا ہے۔ تو یہ غیر معمولی اس وقت یمن کے حوالے سے خبریں تھی۔ اب آ جائیے ذرا کہ جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اسرائیلی پرزنر کی ویڈیو شیئر کرنا جا رہا ہے حماس، تو وہ ویڈیو آ چکی ہے۔
وہ قیدی جو مارے گئے 6 ان میں سے ایک کی ویڈیو فی الحال جاری کی گئی ہے اور یہ اس کے مرنے سے چند منٹ پہلے کی ہے. 4 سٹیٹمنٹس میں اس کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو اس نے بتایا کہ مجھے 10 مرتبہ حماس کے فائٹرز نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا تاکہ میری جان بچائی جا سکے اسرائیلی بمباری سے. 10 مرتبہ مجھے ٹرانسفر کیا گیا ہے اور میری جان بچائی ہے. تو اصل میں اسرائیل جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے, اس کی بمباری سے مجھے خطرہ تھا اور انہوں نے دراصل مجھے بچایا ہے. I beg the Israeli government and Netanyahu not to neglect our case. میں اسرائیلی حکومت سے اور نتنیاہو سے بھیک مانگتا ہوں کہ وہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ ابنڈن نہ کرے, اس طرح سے ہمیں جو ہے نا ختم ہم ہو رہے ہیں, مطلب مارے جائیں گے تو وہ اس طرح نہ کرے. I ask our people to continue demonstrations. میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ مظاہرے جاری رکھیں. I say to Netanyahu and his government, you failed to save me and you are trying to kill us. میں نتنیاہو اور اس کی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ تم ہمیں بچا نہیں سکے اور تم دراصل ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ ابھی کچھ منٹ یہ پہلے ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس کے اوپر ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے. ظاہری بات ہے اسرائیل میں تو آلریڈی مطلب 10 لاکھ لوگ نکلے ہیں. اب وہ ویڈیو آ گئی چند منٹ پہلے, وہ کہہ رہے ہیں نتنیاہو کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں ہم, نتنیاہو ہر چیز کا ذمہ دار ہے, حماس تو مجھے بچانے کے لیے 10 مرتبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے ٹرانسفر کیا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مظاہرے جاری رکھو. اور یہ ابھی صرف پہلی ویڈیو ہے تو اس کا ریئیکشن وہاں سے آنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اب ناظرین یہاں پر اگلی خبر یہ ہے کہ جرمنی کے فارن منسٹر مڈل ایسٹ پہنچ رہے ہیں اور ایک بیان جو ان کا آیا ہے کہ نو ملٹری سولوشن ان غزہ اینڈ ویسٹ بینک. 11 مہینوں کے بعد آخر کار جرمنی بھی کہہ اٹھا ہے کہ نو ملٹری سولوشن ان غزہ اینڈ ویسٹ بینک. سارا کچھ کیا, دنیا کا سب سے بڑا دوسرا جو اسلحہ سپلائی کرنے والا ہے امریکہ کے بعد وہ جرمنی ہے, اور آج اس کا فارن منسٹر مڈل ایسٹ پہنچ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ سیز فائر کیا جائے اور کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انہوں نے پورا انتظار کیا کہ اسرائیل کچھ اچیو کر لے, لیکن اسرائیل کچھ اچیو نہیں کر سکا. اس لیے آج ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. تو 11 مہینے آپ سوئے ہوئے تھے, یا آپ کو پتہ نہیں تھا, یا غزہ یا ویسٹ بینک پر پہلے اس طرح کی کاروائیاں نہیں ہوئی, آپ کو نہیں پتا کہ ویسٹ بینک کا کوئی حل نہیں نکل سکتا, اسرائیل فاتح نہیں ہو سکتا, یا غزہ. تو آپ 11 مہینے سونے کے بعد آج کہہ رہے ہیں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی اس بات کا اظہار ہے کہ اسرائیل شکست کھا چکا ہے اور نہ آگے وہ فاتح ہو سکتا ہے. یہاں پر بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ناروے نے انوائٹ کیا ہے قطر کے امیر کو. ناروے کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں I am honored to host His Highness Sheikh Tamim and Qatar is a valuable partner in peace and reconciliation. یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ ہم ان کو ہوسٹ کر رہے ہیں. We appreciate exchanging views with امیر قطر on Gaza. یہ سنیے گا, the fragile situation in the Middle East, Afghanistan and Ukraine. ہم نے قطر کے ساتھ کیا کیا ڈسکس کیا, غزہ, پورا مڈل ایسٹ, افغانستان اور یوکرین. تو یورپ جو ہے نا, مغربی طاقتیں جو ہیں وہ الگ سے گلف سٹیٹ کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ کر رہی ہیں, اسرائیل سے ہٹ کر وہ اب اپنی پالیسیز کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ قطر کے حوالے سے اہم خبر ہے. یو کے جو پرائم منسٹر ہیں ناظرین, انہوں نے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کیا ہے جو انہوں نے پابندی لگائی ہے اسلحہ کے اوپر. اسلحے پر پابندی لگانے سے پہلے پریشر تھا, انہوں نے ریجیکٹ کیا. اس کے بعد جو ادھر سے دھمکیاں آئیں اور نتنیاہو نے کہا شیم فل اور ادھر ادھر, تو اس کا جواب بھی برطانوی پرائم منسٹر نے دیا اور اپنا ڈیفینڈ کیا. اس نے کہا ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. یعنی پہلے بھی امریکہ اور اسرائیل کا پریشر جو ہے وہ ریجیکٹ کیا, اور پابندی لگانے کے بعد جو پریشر آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو انہوں نے پابندی لگائی ہے اس کا کوئی ایسا امپیکٹ تو نہیں ہے کیونکہ 1% ہی وہ اسلحہ دیتے ہیں, لیکن اس کا جو امپیکٹ نیریٹو کے محاذ کے اوپر ہے اور آگے مزید باقی ریاستوں کو یہ امپیکٹ کرے گا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو پریشر فار سیز فائر ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں برطانوی میڈیا کے اوپر, یورپین میڈیا کے اوپر بہت مشکل ہو گیا ہے اس واقعے کے بعد, کیونکہ دیکھیں نا اس واقعے نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اسرائیل غلط ہے. یعنی مغربی میڈیا بالکل الگ طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے نا, کہ وہاں پر تو فلسطین ایک ولن ہے, وہاں پر تو حماس ایک ولن ہے, اور اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی ہے. تو اس اقدام نے ایک مہر ثبت کیا ہے کہ نہیں, اسرائیل کچھ غلط کر رہا ہے. پہلے مثال کے طور پہ اگر کوئی حماس کا, فلسطین کا حمایتی بیٹھتا بھی تھا تو اس کو ان کے حامی اینکرز یا ان کے حامی گیسٹ کاؤنٹر کرتے تھے کہ اسرائیل بالکل ٹھیک کر رہا ہے, وہ رائٹ آف سیلف ڈیفenس کر رہا ہے. تو اب وہاں پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پھر برطانیہ نے کیوں اسلحہ بند کر دیا ہے اگر اسرائیل سب ٹھیک کر رہا ہے
تو اس طرح سے وہاں پر چیزیں چل رہی ہیں، ایک وار ہے، نیریٹو وار ہے جو جاری ہے. جب اس طرح کی گورنمنٹس فیصلے لے رہی ہیں یا سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں تو وہ ایک سند ثابت ہوتی ہے کہ نہیں یہ والا بیانیہ درست ہے. مطلب ہم ایسٹ میں مطلب یہ سارے مسلم ممالک اور باقی ایسٹ کی پاورز یہ کلیئر ہیں، لیکن مغرب میں ایک الگ لیول کی وار ہے جہاں پر فلسطین ویلن ہے، حماس ویلن ہے، اور اسرائیل ایک ایتھیکل سٹیٹ ہے، مورل سٹیٹ ہے، مذہبی ریاست والی سٹیٹ ہے. تو اس کو غلط ثابت پہلی بار وہ ہو رہی ہے. تو یہ کافی مشکل جنگ ہے جو وہاں پر جاری ہے. اچھا، نیتن یاہو کی ناظرین پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ذرا اس کے دو سٹیٹمنٹ دیکھیے. وی کنٹرول دا فیلاڈیلفیا کوریڈور ان غازہ اسٹرپ اینڈ اٹس ایکسٹینشن کنٹینیوز ٹو ایلات ان دا ریڈ سی. ہم کنٹرول کریں گے فیلاڈیلفیا کو اور یہ ریڈ سی تک جو مصر کا بارڈر ہے وہ ہم ہی کنٹرول کریں گے. وی آر کمیٹڈ ٹو ڈیفیٹنگ دا باربیرینز دیٹ ایران پلانٹڈ ان آور کنٹری اینڈ آر بارڈرز. ہم ان باربیرینز کو جو ہے وہ ختم کریں گے، ان کو شکست دیں گے، اور یہ وہ باربیرینز ہیں جو ایران نے یہاں پر پلانٹ کی. فلسطینی جو 100 سال ان کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک فلسطینی ریاست ان کا حق ہے، ان کو باربیرین کہا جا رہا ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے یہ تو ایران کے پلانٹ کیے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں ان کی ایروگنس کا، تاریخ انسانی کا اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد کہ یہ تو باربیرینز ہے. جو کچھ غزہ میں ہوا ہے دنیا کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کون باربیرین ہے اور کون سیولائزڈ ہے. اچھا، اب یہاں پر ناظرین دیکھیے کہ امریکہ کے حوالے سے ایک اور نان سینس پرپوزل کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس پرپوزل کا نام رکھا گیا ہے ٹیک اٹ اور بریک اٹ. کیا یہ نان سینس اس وقت جاری ہے؟ اب کہہ رہے ہیں جی یہ ایک فائنل پرپوزل ہے. اب پتہ نہیں کتنے فائنل پرپوزل آئے اور چلے گئے، اب یہ پتہ نہیں کون سا فائنل پرپوزل ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لے کر آ رہے ہیں اور یہ بہت فائنل پرپوزل ہے. اس میں دو ناظرین اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں، یعنی یہ چونکہ دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے تو اس لیے آپ سے شیئر کر رہے ہیں، وگرنہ آپ بھی اس حوالے سے کلیئر ہیں، ہم بھی اس حوالے سے کلیئر ہیں کہ کوئی جنگ بندی والا معاملہ تو نہیں ہے. لیکن بہرحال اب اس کے مطلب کیا، دیکھیں اس میں پہلی بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ اگلے جو ویک آ رہا ہے اس کے بھی آخر میں پریزنٹ کیا جائے گا. ادھر ایک منٹ میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور یہ اگلے ہفتے کے آخر میں لے کر آئیں گے. اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا؟ زیرو گارنٹی ہے، وہی جو پہلے ہوتا تھا. لیکن اس سے آپ ایک چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ الیکشنز کے درمیان کوئی بڑی جنگ نہ چھڑے، اسی لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے. یعنی وہ پرپوزل یہ آج بھی لا سکتا ہے، اس میں نیا کیا آنا ہے، وہی پرانی باتیں، لیکن وہ اگلے ہفتے کے آخر میں کیوں لے کر آ رہا ہے؟ تاکہ یہ سپٹمبر کا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر جائے اور اس کے بعد پھر وہ 5-7 دن ڈسکس ہوگا، یعنی سپٹمبر گزر جائے گا، پیچھے 1 اکتوبر آخری رہ جائے گا. تو اس 1 اکتوبر کے لیے پھر وہ کوئی اور نیا ایجنڈا لے کر آئیں گے، کوئی اور نیا پلان لے کر آئیں گے. تو امریکہ اس وقت پوری کوشش یہ کر رہا ہے ایک طرف ملٹری ڈپلائی کر کے اور ایک طرف مذاکرات میں انگیج رکھ کر کہ جناب جو ہے وہ الیکشن کا ٹائم ان کا گزر جائے، الیکشن میں جو ہے وہ ایک بڑی جنگ نہ چھڑے. امریکہ ایک بڑی جنگ کو مڈل ایسٹ میں الیکشن کے دوران بالکل افورڈ نہیں کر سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تبدیلی مڈل ایسٹ میں یہ آئی ہے کہ اب ان کے پرپوزل کا کوئی انتظار نہیں کر رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ امریکہ پرپوزل لے کر آ رہا ہے تو عرب اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا پرپوزل آ رہا ہے، بلنکن آ رہا ہے. اب یہ نہیں ہے، اب وہ اپنے طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اب اپنے تئیں رابطے ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹرسٹ کر رہا ہے، نہ کوئی انتظار کر رہا ہے کہ اچھا امریکہ پرپوزل لے کر آ رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ 11 مہینوں میں درجنوں پرپوزل آئے اور سینکڑوں بار پرومس ہوا، بائیڈن کی جانب سے خود پرومس ہوا. لیکن تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. یہاں پر ایکسپرٹ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ نیتن یاہو پوری طرح سے ٹرمپ کے انتظار میں ہے. اسرائیلیز سی بائیڈن ایز لیم ڈک await Trump's return to power. Trump's term is a strategy to liquidate the Palestinian cause as much as possible. ٹرمپ کا انتظار ناظرین کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے جو فلسطینی کوز ہے وہ اس کو مکمل ختم کر سکتے ہیں. یہ نیتن یاہو کی گریٹ گیم ہے کہ وہ ہر صورت میں ٹرمپ کو چاہتا ہے کہ جیسے پچھلی بار ٹرمپ آیا تھا تو یروشلم دارالحکومت بنا، یہ کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا. تو اب کی بار پلان یہ ہے کہ ٹرمپ کی مدد سے فلسطینی کوز ہے وہ مکمل طور پر ختم کر لیا جائے. تو کیا یہ ختم ہو سکے گا یا نہیں، یہ تو الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن نیتن یاہو کا پلان یہی ہے. آپ ذرا مثال کے طور پہ آپ دیکھیے چائنا سے، آپ خبر دیکھیے. چائنا ہوسٹ 24 افریقن لیڈرز مارکنگ لارجسٹ سمٹ ان ایئرز. جب
अगेन कि अमेरिका को जब हर जगह नेतन्याहू और इसराइल नजर आ रहा है और अपनी सारी मिलिट्री और सारी डिप्लोमेटिक पावर और अपने तमाम वसाइल वो झोंक रहा है इसराइल की जंग में पिछले 11 महीनों से, तो अब देखिए चाइना क्या कर रहा है। 2 डजन अफ्रीकन लीडर्स वहां पर पहुंचे, सबसे बड़ा तारीख का सबसे बड़ा अफ्रीकन चाइनीज समिट वहां पर हुआ है। तो एक एक रीजन, एक एक मुल्क इंक्लाइन कर रहा है टुवर्ड्स चाइना, और 2-4 महीनों बाद मतलब जो कुछ रह गया अमेरिका के हाथ से निकल चुका होगा। और ये जो अरब अब जरा थोड़ा सा उड़ान भर रहे हैं ना, आप देखेंगे ये भी मुकम्मल तौर पर अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकल चुके होंगे। दुनिया अगले 2-3 महीनों में बहुत बदल चुकी होगी, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इजरायली लॉबी उनको कंट्रोल किया हुआ है। बाइडन की आज कोई हैसियत नहीं है, अमेरिका कौन चला रहा है कोई पता नहीं है, ठीक है, और बस इजराइल ही इजराइल है। और अमेरिकी थिंक टैंक्स चीख रहे हैं कि ये अमेरिकी मफादात के खिलाफ है। आप बड़े बड़े नामी ग्रामी थिंक टैंक्स और उनके इंस्टीट्यूशंस, उनकी रिपोर्ट्स और उनके तजिए उठाकर देखिए, ये खुला सच है जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल डूब रहा है, और इस डूबते इजराइल में अमेरिका अपने आप को जो है वो अपना नुकसान कर रहा है। उसका कोई फतह नहीं है, इसमें उसकी कोई एट द एंड अचीवमेंट नहीं होगी, बल्कि खुद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका है कि ये स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी इजराइल के लिए। तो स्ट्रेटेजिक डिफीट अगर इजराइल के लिए होगी तो इजराइल तो ये कहता है कि आर विक्ट्री इज योर विक्ट्री एंड आर डिफीट इज योर डिफीट, तो फिर इजराइल की डिफीट तो तुम्हारी भी डिफीट होगी। तो फिर तो ये एक गैर मामूली चीज़ है कि ठीक है उनके हाथ में पावर है, और पावर का सबसे खतरनाक उसूल ये है कि जितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करो वो उतनी घटती है। तो ये जितने जबर के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ही उसका रिएक्शन भी आ रहा है और मजीद आएगा, और वो इसराइल के मुकम्मल खात्मे और अमेरिकी हजमनी के खात्मे का सबब बनेगा, दुनिया देखेगी। अब इसी दरमियान हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले भी हुए हैं और वेस्ट बैंक के ज़बरदस्त हमले भी जारी हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। इसराइली मीडिया, नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स आर नाउ फॉलिंग इन द गुलान विदाउट साउंडिंग द अलार्म। बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स गुलान हाइट्स में गिर रहे हैं और सायरन्स भी नहीं बज रहे हैं। सायरन साउंड इन द सेटलमेंट्स ऑफ किरियात शमोना, नेओत, मिरोडिया, लेवचोत, किफार बलम एंड मिसगावेम। कई सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक किया और वहां पर इस वक्त सायरन्स बज रहे हैं। फायर्स ब्रोक आउट इन किफार सलेद नॉर्थ ऑफ ऑक्युपाइड गुलान हाइट्स एज अ रिजल्ट ऑफ रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम सदरन लेबनान। वहां बहुत सारे मकामात के ऊपर आग लगी हुई है, किफार में, गुलान हाइट्स में और बाकी सेटलमेंट्स के अंदर, क्योंकि रॉकेट्स वहां बहुत कामयाबी के साथ जो है वो हिट कर गए हैं। पावर आउटरेज इन नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन द अपर गलीली नॉर्थ ऑफ ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन एज अ रिजल्ट ऑफ द मिसाइल अटैक फ्रॉम लेबनान। बहुत छोटे लेवल के, बहुत प्रिसाइज लेवल के हमलों में भी आयरन डोम फेल है, पावर आउटरेज है, नुकसान हो रहा है, इंजरीज हो रही हैं, हलाकतें हो रही हैं। तो वाइडर स्केल में तो फिर मुकम्मल ही तबाही है। ये हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले। वेस्ट बैंक के हवाले से आखिर में 4 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अल-कस्साम ब्रिगेड, आवर रेजिस्टेंस फाइटर्स एंड अदर फैक्शंस आर इंगेज्ड इन क्लैशेस विद ऑक्यूपेशन फोर्सेस इनसाइड द कैंप एंड हैव किल्ड एंड वुंडेड सोल्जर्स। हमास कंफर्म कर रही है, अल जजीरा कंफर्म कर रहा है कि किल्ड एंड वुंडेड इजरायली सोल्जर्स। तो बिल्कुल साफ रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि इजरायली फौजियों का नुकसान हो रहा है। आवर फाइटर्स वर एबल टू डेटोनेट नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इन ऑक्यूपेशन बुलडोजर्स एंड व्हीकल्स एंड अचीविंग डायरेक्टेड्स। बहुत सारी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हमने एक्सप्लोर की हैं, इनकी बहुत सारी गाड़ियां और बुलडोजर जो है वो तबाह कर दिए। आवर रेजिस्टेंस फाइटर्स एंड अदर फैक्शंस आर इंगेज्ड इन क्लैशेस विद द ऑक्यूपेशन इन तुलकराम कैंप एंड हैव किल्ड एंड वुंडेड सोल्जर्स। तुलकराम में हम इनके साथ क्लैशेस कर रहे हैं और इनके फौजियों को मारा है और हमने जख्मी किया है। आवर फाइटर्स आर इंगेज्ड इन वायलेंट क्लैशेस विद बुलेट्स एंड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कन्फ्रंटिंग ऑक्यूपेशन फोर्सेस इन नूर शमस कैंप। तो 2 हथियार, मशीन गन्स, बंदूकें बाकी और एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ये 2 हथियार हैं। इसलिए ऑपरेशंस आपको मिलते जुलते नजर आएंगे कि यहां भी एक्सप्लोसिव डिवाइस, यहां भी एक्सप्लोसिव डिवाइस, हथियार ही तो है ना, तो उसी के साथ लड़ रहे हैं। तो ये वेस्ट बैंक की लड़ाई है। हर गजा से, लेबनान से और वेस्ट बैंक में इसराइल टारगेट कर रहा है सिविलियंस को। गजा में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, और आगे से रेजिस्टेंस इनके फौजियों को नुकसान पहुंचा रही है। 6 लाख फौज तितर बितर हो चुकी है। अब कह रहे हैं 3.5 लाख और भर्ती करेंगे। पहले वाले भाग चुके हैं, कोई नया आने के लिए तैयार नहीं है। तो कोलैप्स अंदर से पूरी तरह से हो रहा है इसराइल। ये मुख्तलिफ सॉलिड सबूत हम आपके सामने रखते चले जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया का इक़्तिदार
امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، ایک طرف مڈل ایسٹ کی ہیجمنی اس کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک طرف دنیا میں اس کی پاور اور امیج اور پوری طرح سے وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ بھی اسرائیل کو مضبوط نہیں کر رہی بلکہ اسرائیل کو گزرتے دن کے ساتھ کمزور کر رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل ایک قبضہ ہے، اگر اسرائیل ایک نارمل ملک کی طرح ملک ہوتا تو پھر اتنی جلدی کوئی ملک ختم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں عراق کا کتنا برا تباہ ہوا، شام ہوا، لیبیا ہوا، تو ختم تو نہیں ہوا، ملک تو وہیں ملک ہی رہتے ہیں، لیکن یہ تو ایک قبضہ ہے نا کہ باہر سے لوگ آئے ہیں، تو قبضہ تو پھر قبضہ ہی ہوتا ہے، اس نے تو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہوتا ہے، تو وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔